نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 600 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین۔ اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ہر سال یہ فکر ہمیشہ ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ وہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھے لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش
ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں۔ اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے۔ ہم ستاتی ہیں اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی تو ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سن بھی لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود
शरीफ पढ़कर फिर सुन्नतें पढ़नी है और दुआ मांगनी है। फिर आपने जब सुन्नतें पढ़कर दुआ मांग ली, फिर आपने सूरह वाक़िया एक मर्तबा पढ़नी है। सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद आपने फिर एक मर्तबा दुआ मांगनी है और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। नाजरीन, इस अमल को आप करके देख लें, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज आपको ऐसा खजाना आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप सारी जिंदगी इंशाअल्लाह पुरसकून हो जाएंगे और इस बंदे नाचीज को दुआएं देंगे कि काश आपको इस अमल के बारे में पहले बता दिया होता। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।